جی دعا سے آغاز کرتے ہیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے میرے پروردگار میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے. دوسری دعا پڑھ لیتے ہیں جی. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے میرے رب ہم کو ہماری بیویوں میں سے آنکھوں دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا. صدق اللہ العظیم. تو ایرک مورے کی ہم گو پرو پڑھ رہی تھی فارمولا 1 بک، اور اس کا انگلش بک کا پیج جو ہے میرے پاس ہے 17، اور سسٹر ہنا آپ کے پاس انگلش اور اردو مکس ہے، اس کا پیج نمبر کیا ہے؟ 29. جی سر 29 انگلش کا بن رہا ہے اور اردو کا 3030. ٹھیک ہے 29 اور 30 آپ کا پیج نمبر. ٹھیک ہے جی. تو پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کوئی ریوائز کر سکتا ہے؟ سسٹر ہنا آپ ریوائز کر سکتی ہیں؟ جی سر ریوائز کر دیں تھوڑے، مطلب تھوڑی دیر میں ریوائز کر دیں امپورٹنٹ پوائنٹ. سر اس میں سب سے پہلے ہم لوگوں نے کاروبار کی تفصیلات پڑھی تھی کہ آپ کے نیٹ ورک مارکیٹنگ کا کاروبار شروع کرنے کے ٹیکس فوائد بہت زیادہ ہیں، اور اپنے ٹیکس پروفیشنل سے بات کریں. اگر آپ یہ کام صحیح طریقے سے کریں گے تو آپ کو زبردست فائدے نظر آئیں گے. پھر اس کے بعد دوسرا جو ہے یہ چیز بھی بتائی گئی تھی کہ سب سے پہلے کام کرنے والوں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ایکٹیو کینڈیڈیٹ کی فہرست بنائیں. بالکل صحیح ہے جی. اور پھر اس کے بعد یہ چیز بھی انہوں نے کی تھی کہ آپ یقینی بنائیں کہ آپ نے الٹیمیٹ میموری جوگر ورک بک ڈاؤن لوڈ کر لی ہے، اور اپنی اس فہرست میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شامل کریں. صحیح ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہر روز کم از کم 2 افراد کو لازمی شامل کریں. لوگوں کو اپنی فہرست میں شامل کرنا ایک بہت اچھا مسل یعنی پٹھا ہے جو ہر کامیاب نیٹ ورک مارکیٹر اپنے لیے بناتا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے نا وہ آپ نے ہمیں یہ ٹاسک دیا تھا کہ 10 یا 20 ایسے لوگوں کی فہرست بنائیں جن کے چانسز جو ہے نا وہ زیادہ ہاں کہنے کے ہیں، یعنی شخص کون سا ہے. اور اس کے بعد یہ آگے جو نیکسٹ اسٹیپ تھا اس میں یہ چیز کہی گئی تھی کہ ہم لوگوں نے ایسے ڈسٹریبیوٹر جو ہے نا یعنی ان کی لسٹ بنانی ہے 10 یا 20 لوگوں کی جو سب سے زیادہ اچھے امیدوار ہوں یعنی ڈسٹریبیوٹر بننے کے لیے. تو پھر ان کی بھی ہم لوگوں نے لسٹ بنائی تھی. تو یہ تھا جو پچھلا سبق تھا. جی صحیح ہے. اچھا ہم نے اپنا میموری جاگر جو ہے یہ ڈاؤن لوڈ نہیں کیا. میموری جاگر آپ نے یاد کروانا ہے، تو یہ ایرک وورے نے بنایا ہے. میموری جاگر جو ہے نا ہم نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، یہ میں گروپ میں شیئر کروں گا. ٹھیک ہے. اور حماد بھی ادھر اویلیبل ہے. حماد بھی اگر آپ میموری جاگر لے کے نا گروپ میں شیئر کر دیں تو یہ بڑا زبردست ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یس سر. ہاں حماد بھائی. جی مس ختیجہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ مس ختیجہ بول رہی ہیں میری آواز نہیں آ رہی. میری آواز صحیح آ رہی ہے سر؟ میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ آپ کی آپ صحیح آ رہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو ہماری آپ نے نوٹ کر لیا نا؟ آپ نوٹ کر لیں. آپ میموری جاگر آپ کے پاس 2 سورس ہیں، نیٹ سے بھی لے سکتے ہیں اور اپنے حافظ نذیر صاحب سے بھی لے سکتے ہیں، عابد بھائی سے بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یس سر. عابد بھی اپنا ہمارا بھی نوٹ کر لیا آپ نے؟ جی سر صحیح.
ہاں یہ آپ نے نا لے کے اور گروپ میں شیئر کر دینا میموری جاگر. یہ اور بک بھی ہے یہ؟ اور بھی اس کے ساتھ 2-3 چیزیں اور بھی ہیں میموری جاگر کے ساتھ 2-3 چیزیں اور بھی ہیں وہ مجھے بھی ذہن میں نہیں آ رہی تو وہ آپ کو عابد بھی شاید بتا دیں گے. سر جی یہ عابد کوئی بھی یا بک ہے؟ نہیں بک نہیں مطلب میموری جاگر نوٹس ہے. جی میموری سر جاگر میں شیئر کر دوں بک. میموری کون کہہ رہی ہے؟ شیئر کر دوں سر گروپ میں. عبد الرحمان بھی کہہ رہے ہیں. ہاں ٹھیک جی ہے جی جی شیئر کر دیں آپ. جی ٹھیک ہے ابھی کر دوں. نہیں بک نہیں عبد الرحمان بھی کیا کہہ رہے ہیں میموری جاگر کی بات کر فائل رہے ہیں. ہے سر میرے پاس. حماد بھائی اپنا سوری عبد الرحمان بھی آپ کیا کہہ رہے ہیں میموری جاگر کی بات کر رہے ہیں. جی جی میموری جاگر کی پی پی ٹی فائل ہے. ہاں بالکل صحیح ہے بالکل صحیح ہے ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے ٹھیک ہے شیئر کر دیں اور یہ سب لوگ اپنے نا کمپیوٹر میں اس کو سیو کر لیں یہ بہت امپورٹنٹ ٹول ہے. وہ پوری فائل ہے اس پہ کافی ساری چیزیں ہیں میموری جاگر نہیں ہے اور بھی جی 2-3 جی چیزیں. بالکل کمپلیٹ ہے پی پی ٹی فائل میں ہے نا. جی بالکل شیئر کر دیجیے گروپ میں شیئر کر دیں ٹھیک ہے. میں کر تو دیتا ہوں سر تھینک جی جی اچھا تو چلیے جام طارق حسین بھی آگے. جام طارق صاحب السلام علیکم ورحمۃ جی اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ. طاہر بھائی. ماشاء اللہ ٹھیک ہے جی جی آپ بھی آگے اچھی بات ہے رونق ہاں ہو جی گئی ہے. تو جی میموری جی جاگر ابھی عبد الرحمان بھی شیئر کر دیتے وہ پوری کمپلیٹ فائل ہے اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہے نا یہ نہیں ذہن میں رہا تھا. تو پھر جو ہے انہوں نے یہ بات کی تھی کہ آپ نا 10 سے 20 لوگوں کی نا لسٹ بنائے نا اور یقیناً آپ نے لسٹ بنا لی ہوگی میری بک میں بھی لسٹ بنی ہوئی ہے. جی سسٹر آگے چلے. جی یس بھائی. سسٹر جی سر پڑھنا شروع کروں. جی پڑھیں. اور اس کے علاوہ اگلے پیج میں کیا ہوا تھا سر ان کون سے لوگوں کے نام لکھیں جو ڈسٹریبیوٹر بن سکتے ہیں. جی سر پھر وہ ہم لوگوں نے آپ نے کہا تھا کہ 2020 کے لکھنے ہم لوگوں نے لکھے تھے ٹھیک ہے پھر ساروں نے. ٹھیک ہے زبردست آپ لوگوں نے لکھنی ہے یہ نام صحیح ہے ٹھیک ہے. جی اب آج کے لیکچر پہ آ جائیں. جی آج جو ہم نے پڑھنا ہے. جی Finding people to talk to is a skill. Inviting basics. In my book Go Pro, you will find the basics on inviting people to your opportunity. And as part of this program, you will receive my basic scripts book. They will help you learn about the different market you will face. You have a hot market, close friends and family. A warm market, people you sort of know. And a cold market, people you don't know at all. جی صحیح ہے. جی ہم بھی پڑھ دیں. میری کتاب گو پرو میں آپ کو لوگوں کو اپنی بزنس اپرچونٹی پر مدعو کرنے کی بنیادی باتیں ملیں گی اور ہمارے اس پروگرام کے حصے کے طور پر آپ کو میری بنیادی اسکرپٹ کی کتاب بھی ملے. وہ آپ کو مختلف اقسام کی مارکیٹوں یعنی مختلف قسم کے لوگوں کے بارے میں جاننے میں مدد کریں گے جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. آپ کے پاس ایک آرٹ مارکیٹ ہے قریبی دوست اور خاندان. ایک فارم مارکیٹ ہے جن لوگوں کو آپ نہیں کچھ جانتے ہیں اور ایک کولڈ مارکیٹ جو وہ لوگ جنہیں آپ بالکل نہیں جانتے. بالکل صحیح ہو گیا. 2 طرح کی مارکیٹ ہو گئی. اچھا یہ کہہ رہے ہیں میک یور لسٹ. اب آپ نے اپنی نا لسٹ کی اصل میں ہم لسٹ کی تیاری کر رہے تھے. ہم نے لسٹ بنانی ہے ٹھیک ہے. ہم سب لوگوں نے اپنے جاننے والوں کی لسٹ بنانی ہے اور یہ جو لسٹ ہے نا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس میں خزانہ پوشیدہ ہے ٹھیک ہے. ہم نے لسٹ اس نیت سے بنانی ہے کہ اس کے اندر بہت بڑا خزانہ پوشیدہ ہے ٹھیک ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر خزانے رکھے اور پھر اسی طرح سے زمین سے جو ہے وہ بڑے خزانے حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ نے زمین سے بڑے خزانے انسانوں میں رکھے ہیں. تو اسی طرح سے ہماری جو لسٹ ہے نا یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے. اتنا بڑا خزانہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے. مطلب
لسٹ میں بہت بڑا ایک راز پوشیدہ ہے, بہت بڑا خزانہ پوشیدہ ہے, اس کو ہم بڑی سے بڑی بنائیں گے نا. اور پھر آگے وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ بات کرنے کے لیے فائنڈنگ پیپل ٹو ٹاک ٹو از اے اسکل, بات کرنے کے لیے لوگ ڈھونڈنا ایک ہنر ہے. تو اس ہنر کے آپ نے اور ہم نے ماسٹر بننا ہے. ڈیفینیٹلی ابھی تو ہمیں نہیں یہ اسکل آتی, لیکن ہم ایسا ایسا ہم سب سے پہلے ہم اپنا نا ذہن بنائیں کہ ہم نے بات کرنے کے لیے لوگ ڈھونڈنے کی اسکل حاصل کرنی ہے. سب سے پہلے ہم اپنے نا دماغ کو قبول کروائیں. ہمارا یہ دماغ جب قبول کر لے گا, یہ اسکل ہمیں آنا شروع ہو جائے گی, اور ہمیں نا اس میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا. لوگوں سے بات کر کے نئے نئے لوگوں کی سٹوریاں سننا, نئے نئے لوگوں کی بات کرنا, اس میں ہمیں نا انجوائمنٹ آئے گی, ہمیں مزہ آئے گا, اور یہ ہماری نا پرسنالٹی کا حصہ بن جائے گا. اور پھر ایسا بھی ہوگا جس دن آپ نئے لوگوں سے بات نہیں کریں گے تو آپ کو عجیب عجیب سا لگے گا, مطلب آپ نا بوریت سی محسوس کریں گے. آپ کہیں گے یار کسی سے بات کرنی ہے, میں نے نئے لوگوں سے بات کرنی ہے. تو بہرحال تو پیچھے اس نے بات کی تھی کہ نئے لوگوں کو ڈھونڈنا, نئے لوگوں کو نیٹورک, نئے لوگوں کو لسٹ میں ڈالنا, نئے لوگوں کو پھر پراسپیکٹ بنانا, نئے لوگوں کو پھر جوائن کروانا, ٹیم بنانا. یہ جو ہے اس کے لیے ہم نے اپنے مسلس بنانے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہم نے اپنے مسلس بنانے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی وہ ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس میں یہ تھا کہ آپ, میں اگر یوں کر کے میں آپ کے ساتھ کلاس میں بیٹھا ہوں نا, تو بلکہ ڈاکٹر صاحب نے شیئر بھی کیا تھا کہ پتہ نہیں کتنے کلو وزن بنتا ہے. اگر میں یوں کر لوں گا کم بنتا ہے, اگر میں یوں کر دوں گا تو 5-6 کلو وزن بنتا ہے صرف. نہیں تو یہاں پہ پتہ نہیں 28 کلو بن رہا تھا, یہ 30 کلو بن رہا تھا. تو میں وہ ایکسرسائز دیکھ رہا تھا, تو انہوں نے ایکسرسائز بتائی ہوئی تھی, اور ان ایکسرسائز کو اگر ہم ریگولر کریں نا تو اس ایریے کے مسل بن جاتے ہیں, اس ایریے کے مسل بن جاتے ہیں, اس ایریے کے, اس ایریے کے, اس ایریے کے. تو پھر آپ نا جھکنا چاہیں گے بھی نا تو نہیں جھکیں گے, جھک کے آپ کمفرٹیبل نہیں ہوں گے, کیونکہ آپ کے مسل بنے ہوں گے. تو وہ مسل آپ کو نا یو اسٹریٹ رکھیں گے, تو یہ آپ کا پوسچر بن جائے گا. تو ہمیں ویسے تو پریکٹس کرنی چاہیے, میں بھی اس کی پریکٹس کر رہا ہوں, بچوں پہ بھی پریکٹس کر رہا ہوں کہ ہماری کمر کو بینڈ نہیں کرنا چاہیے, تو ہماری کمر نا اسٹریٹ ہونی چاہیے. تو بہرحال تو اب یہ ہم جب پریکٹس کریں گے نا, اس نے ایکسرسائز بتائی تھی اس طرح اسٹک کے ساتھ, ٹھیک ہے, یا پھر جو ہے ربڑ کے ساتھ یا کپڑے کے ساتھ, وہ آپ ایکسرسائز روزانہ کریں گے, کچھ بیٹھ کے ایکسرسائز کر کے, تو پھر آپ کے مسل بن جائیں گے. تو پھر آپ نا بینڈ نہیں ہو سکیں گے, پھر آپ نا اسٹریٹ ہی رہیں گے, مطلب ایسے رہیں گے, اور آپ جو ہے نا مطلب ریلیکس رہیں گے, کوئی پریشر نہیں آئے گا آپ کے پٹھوں کے اوپر, ادھر گردن کے اوپر, اور آپ فریش رہیں گے. تو بہرحال تو مطلب مسل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مسل چاہیے ہوتے ہیں. تو اسی طرح لوگوں کو تلاش کرنا, لوگوں کو کانٹیکٹ لسٹ میں لکھنا, ٹھیک ہے. لوگوں کو جب ہم لکھیں گے نا تو پینسل سے ہم لکھیں گے, تو ہمارے ہاتھوں کے مسل بنیں گے. پھر لوگوں کو دعوت دینا, دعوت دے کے جوائن کروانا. تو یہ ہم نے نیٹ ورک مارکیٹنگ میں یہ ساری سکلز حاصل کرنی ہے, اور یہ سارے سکل حاصل کر کے اپنے مسل بلڈ کرنے ہیں. یہ مسل ہمارے آگے زندگی میں کام آئیں گے, اور بہت زیادہ کام آئیں گے. ٹھیک ہے, نہ صرف ہمیں کام آئیں گے, بلکہ یہ مسل جو ہے ہم پھر یہ اپنے مسل بنا کے, اور ہم یہ مسل اپنی ٹیم کو دکھا کے اس کے مسل بنانے میں ہیلپ آؤٹ کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے اسکل پہلے خود سیکھنی ہے, اس کے بعد سکھانی ہے. اور یہ اسکل ہمیں کہاں لے جائے گی, اگر ہم اپنی نیت کو ٹھیک کرتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کی طرف یہ لے جائے گی. اور یہ بہت بڑی اسکل ہوگی جو آپ اور ہم جو ہے وہ حاصل کریں گے, اور اس اسکل کو پھر ہم اور پلیٹ فارم کے اوپر بھی جو ہے وہ استعمال کریں گے. ہم سوشل ورک میں بھی اس کو استعمال کریں گے, ہم اپنے اسپرچول ایجوکیشن کو امپلیمنٹ کرنے میں بھی استعمال کریں گے, ہم جو ہے پھر فیملی ایجوکیشن میں بھی ہم ان مسلس کو استعمال کریں گے. ٹھیک ہے, تو پھر ڈیفینیٹلی یہ مسل ہمارے جو ہے نا وہ, اگر ہم ان سب کاموں میں استعمال کریں گے تو یہ مسل ہمارے آخرت میں ہمارے بھی جو ہے وہ کام آئیں گے, دنیا میں بھی کام آئیں گے, آخرت میں بھی کام آئیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ مسل ہم نے جو ہے بنانے ہیں. اور یہ اس کے لیے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ 2 طرح کی مارکیٹس ہیں ہمارے پاس. ایک ہمارے پاس کلوز وارم مارکیٹ ہے, جو ہمارے جاننے والے لوگ نا, جتنے بھی جاننے والے لوگ ہیں وارم مارکیٹ میں آتے ہیں, اور جو ان نون لوگ ہیں وہ کولڈ مارکیٹ ہے. تو یہ دونوں مارکیٹس کی اپنی اپنی اہمیت ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے دونوں مارکیٹس کی لسٹ بنانی ہے, کولڈ مارکیٹ کی بھی لسٹ الگ بنانی ہے, وارم مارکیٹ کی لسٹ الگ بنانی ہے. تو آپ نے اور ہم نے یہ لسٹ بنانی ہے, نام لکھنے ہیں, نام لکھنے کے مسل بنانے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کام ہم نے کرنا ہے. جی سسٹر ہینا آگے پڑھ لیں. But please, before you start, learn the sport and practice approach. Don't mention your new business
to anyone before you learn these skills. You don't want to verbally vomit on the people who are most likely to buy from you. Even if you are super excited for your chance for a future, it's easy to go overboard. جی جی حمد لیکن برائے مہربانی برائے کرم شروع کرنے سے پہلے سپورٹ اور پریکٹس کا طریقہ سیکھیں، اور ان مہارتوں کو سیکھنے سے پہلے اپنے نئے کاروبار کا کسی سے ذکر نہ کریں۔ آپ کو ان لوگوں پر زبانی طور پر الٹی نہیں کرنی چاہیے جو آپ سے خریدنے کے زیادہ امکان رکھتے ہیں، چاہے آپ مستقبل کے لیے اپنے کاروبار سے بہت پرجوش اور پر امید ہوں، تب بھی اس موقع پر پھسلنے کے بہت امکانات ہوتے ہیں۔ سپورٹ اور پریکٹس کا طریقہ سیکھیں اور اسے استعمال کریں۔ یہ اسے بھائی استعمال یہ ابھی میں آگے نے نہیں کیا۔ آگے چلیں گے ٹھیک ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا پہلے آپ اپنے آپ کو ماہر کر لیں، اس کے بعد پھر آپ ان کو نا اپلائی کرنا شروع کریں۔ تو شروع میں آپ یہ اسکل نا پریکٹس کر لیں، سپورٹ اینڈ پریکٹس کا آپ نا سپورٹ لینا، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ مجھے پراسپیکٹ بنائیں، آپ سب نے مجھے پراسپیکٹ بنایا نا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے کیا کیا، آپس میں پراسپیکٹ آپ لوگ بنے، ٹھیک ہے۔ سسٹر ختیجہ نے جام طارق صاحب کو پراسپیکٹ بنایا، پریکٹس کی۔ سسٹر ہینا نے مجھے پراسپیکٹ بنایا، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ کس لیے ہم نے کیا کہ ایک دفعہ ہمارا نا تھوڑا سا مطلب ہماری پریکٹس ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا سپورٹ اور پریکٹس ہے، تو ہم آپس میں بھی اور بھی پریکٹس ہم کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پھر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بہتر ہے شروع میں آپ جو ہے آگے چلے وہ بات کرے گا کہ وہاں مارکیٹ کے اوپر آپ پریکٹس کر لیں، ان لوگوں پہ پریکٹس کریں جو مائنڈ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں کے اوپر آپ پریکٹس کریں نا، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے نا آپ تھوڑا سا آپ کے اندر سکلز آ جائیں، اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں کے اوپر جو ہے نا وہ پریکٹس جو ہے وہ شروع کر دیں۔ جی اچھا بھائی، وہ بھائی عبد الرحمان جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں گو پرو انگلش کا پیج نمبر، کچھ انہوں ہاں، نے یہ چیٹ۔ پین جی 18 نمبر ہے میرے پاس جو بک ہے نا، اس میں یہ 18 نمبر پیج ہے۔ ذرا آہستہ کر لیں۔ 18 نمبر پیج ہے۔ تو آج ہم محمد عرفان بھائی کو ویلکم کرتے ہیں۔ محمد عرفان بھائی اور عبد الرحمان بھائی یہ ہمارے جو ہے ماشاءاللہ نیو گروپ میں شامل ہوئے ہیں، اور عبد الرحمان بھائی پلاٹینیم ممبر ہیں، اور محمد عرفان بھائی جو ہے یہ ایس ایم ہے فیصل آباد سے۔ اور آپ کو جتنی پی پی ٹیز نظر آتی ہیں اور جتنی آپ کو جو ہے کمپوزنگ نظر آتی ہے جرمن سسٹم میں، یہ سارا کا سارا جو ہے اپنا محمد عرفان بھائی کا جو ہے وہ کمال ہے، ان کی ایفرٹس ہے نا کہ انہوں نے اپنی یہ سکل کمپوزنگ کی اور ٹھیک ہے پرنٹنگ کی سکل جو ہے نا وہ ساری جو ہے والنٹیرلی جی سسٹم کو دی ہوئی ہے۔ تو میں چاہوں گا ان دونوں کو آپ نا ویلکم کریں، ٹھیک ہے۔ سب لوگ نا اپنے مائک اوپن کر کے ان کو کلیپنگ میں ان کو ویلکم کریں، ہمارے دونوں نئے لیڈرز کو نا، ٹھیک ہے۔ آپ دونوں کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ جی سر، چلے بہت جی، شکریہ، ویلکم ہو گیا۔ بہت اچھا شکریہ جی، سر۔ محمد عرفان صاحب یہ وہ والے جو جناب ذکر کر رہے تھے ہم سے۔ جی جی میں نے بہت ان کا شکریہ تعارف سر، کروایا تھینک تھا۔ یو۔ جی عرفان بھی آپ کچھ کہنا چاہ رہے جی ہیں؟ سر بہت شکریہ سر، جزاک اللہ سر۔ سر اس میں ایک اور بھی نیو دوست ہیں، محمد خالد ہیں، لاہور سے ہیں، بینکر ہیں، ابھی ریسنٹلی جوائن کیا انہوں نے میری ٹیم میں، برونز ممبر ہوئے ہیں، ان کی بیٹی نے بھی جوائن کیا ہے ماشاءاللہ، تو یہ لاہور سے ہیں۔ اچھا چلیں جی، محمد خالد بھی آپ کو ویلکم کرتے ہیں، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور محمد حسین بھائی ہیں سوئی سے، وہ ٹیچنگ کے شعبے سے ہیں، سوئی بلوچستان سے ہیں، اور وہ مردم شماری کی ان کی ڈیوٹیاں چل رہی تھی، اس وجہ سے وہ نہیں جوائن کر رہے تھے، تو ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں جی۔ محمد حسین بھائی نے اپنے ہوم آفس کے لیے پی سی ایم بھی لے لی ہے، تو ان کو بھی سب لوگ جو ہے ویلکم کریں، ٹھیک ہے۔ اور چلے جی، محمد خالد بھائی ماشاءاللہ۔ آپ کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں جی۔ محمد خالد بھائی عرفان بھائی کے ریفرنس سے آپ کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں سر۔ چلے جی، سر بہت ویلکم شکریہ، اور کنگریچولیشن بھی محمد حسین بھائی کے لیے۔ تھینکس بہن، تھینکس۔ تو اچھا، خالد بھائی جو ہے بینکر ہے،
لاہور سے ہیں. چلیں ٹھیک ہے جی. خالد بھائی ہم مل کے سیکھ رہے ہیں, انشاءاللہ آپ بھی سیکھیں گے اسے, آپ بھی انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ سیکھیں گے, ہم اس کو مل کے جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں سب لوگ نا. ٹھیک ہے تو جی کنٹینیو کریں, جی کنٹینیو کریں. تو ہم نے سپورٹ اور پریکٹس کا سہارا لے لینا ہے. اگلے پیراگراف کو شروع کر دیں. لرن دا سپورٹ اینڈ پریکٹس اپروچ. جی learn the sport and practice approach and use it. You are free to make mistakes with the people who love you the most. It does not have to be perfect. They can see the opportunity, and if they are not interested, you can just ask for their support in becoming a customer. Are using the product. Learn invitation basics. ٹھیک ہے جی. دیر آر ڈائریکٹ, انڈائریکٹ اینڈ سپر انڈائریکٹ اپروچ. ڈیٹیل آر ان دا بک, بٹ ہیئر آر دا اسٹیپ ٹو ا پروفیشنل انویٹیشن. جی جی حماد بھی. سپورٹ اور پریکٹس کا طریقہ سیکھیں اور اسے استعمال کریں. آپ ان لوگوں کے ساتھ غلطیاں کرنے کے لیے آزاد ہیں جو آپ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں, اس کے لیے آپ کا ماہر ہونا ضروری نہیں. وہ آپ کی بزنس اپرچونٹی دیکھ سکتے ہیں. اگر وہ دلچسپی نہیں رکھتے تو آپ صرف گاہک بننے یا پروڈکٹ استعمال کرنے میں ان سے تعاون طلب کر سکتے ہیں. دعوت کی بنیادی باتیں سیکھیں. جی یہی تک ہے. نہیں آگے بھی ہے. دیر آر ڈائریکٹ, انڈائریکٹ, یہ بھی آگے بھی ہے. براہ راست, بالواسطہ اور انتہائی بالواسطہ طریقہ کار موجود ہے جن کی تفصیلات کتاب میں ہیں, لیکن یہاں ایک اچھی پیشہ ورانہ دعوت کے مراحل دیے جا رہے ہیں. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپورٹ اور پریکٹس کا طریقہ جو ہے وہ سیکھیں اور پھر اس کو یوز کریں. 3 دفعہ اس نے لکھا ہے یوز کریں, یوز کریں, یوز کریں. اس نے 3 دفعہ اس لیے لکھا ہے کہ اس کو یوز کرنے میں آپ کی کامیابی چھپی ہوئی ہے. تو اکثر لوگ کہتے ہیں یہ میں نے سیکھ لیا ہے, آسان ہے, لیکن اس کو یوز نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو وہ 3 دفعہ اس نے اس پہ زور دیا کہ آپ اسے یوز کریں, یوز کریں, یوز کریں. ٹھیک ہے, بار بار اس کو نا یوز کریں, اور اس کو آپ سب سے پہلے اپلائی کریں ان لوگوں پہ جو آپ سے پیار کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے, تو مطلب جو آپ کی غلطیوں کو جو ہے مائنڈ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, اور آپ انہیں بتا بھی دیں گے نا. ٹھیک ہے, یہ آپ کے ریلیٹیو بھی ہو سکتے ہیں, یہ آپ کا بڑا بھائی بھی ہو سکتا ہے, بہن بھی ہو سکتی ہے, یہ آپ کے آفس کے کولیگ بھی ہو سکتے ہیں, یہ یہاں پہ جو گروپ ہے ہمارا یہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں, یہ آپ کی اپ لائن بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے اوپر آپ پہلے نا اپنا ہاتھ سیدھا کر لیں, اس پہ آپ پریکٹس کر لیں. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ اگر غلطیاں بھی ہو گئی نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور پھر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ آپ کی اس اپرچونٹی میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے تو ان کو کسٹمر بنا لیں آپ. ٹھیک ہے, ان کو کسٹمر کی آفر جو ہے وہ کر لیں کہ آپ بھی ہمارے کسٹمر تو بن سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے, اور پھر آپ بیسک انویٹیشن سکلز کو سیکھیں, اور پھر اس سے بات کی ڈائریکٹ اپروچ کو سیکھیں, انڈائریکٹ اپروچ کو سیکھیں, سپر انڈائریکٹ اپروچ کو سیکھیں. تینوں اپروچز کو آپ جو ہے وہ سیکھیں. ٹھیک ہے, اور اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ یہاں پہ بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے 8 اسٹیپ کو پہلے بھی پڑھا تھا. باقی جو گروپ ممبر ہیں تو انہیں جو ہے نا جو دوست ابھی جوائن ہوئے تو وہ چینل پہ جا کے پچھلی ریکارڈنگ سن لیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے 8 اسٹیپ کو پڑھ کے اس کے بعد پھر دوبارہ سے اس بک کو سٹارٹ کیا, شروع سے ہم نے سٹارٹ کیا. ابھی پھر دوبارہ پھر ہم 8 اسٹیپ جو ہے وہ پڑھیں گے ڈیٹیل کے ساتھ. تو 8 اسٹیپ کو اس لیے ہم نے 2 دفعہ پڑھا ہے کہ اس بزنس کے اندر ہماری کامیابی 8 اسٹیپ کے اندر 8 اسٹیپ آف پروفیشنل انویٹیشن میں چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم اس کو 2 دفعہ پڑھ رہے ہیں, اور اس کی ہم پریکٹس بھی کریں گے. پھر 2-3 کلاسیں ہم کر چکے ہیں کہ گروپ ممبرس نے 8 اسٹیپ آف پروفیشنل انویٹیشن کی پریکٹس کی, اپلائی کیا, اور اس کے ڈائلاگس کو پھر ہم نے گروپ میں ڈسکس کیا, اور پھر ہم نے جو ہے غلطیوں کے اوپر ڈسکشن کی. سب نے مل کے کھلے دل کے ساتھ ڈسکشن کی کہ اس میں کیا کیا کمیاں ہیں, کیا کیا کوتاہیاں ہیں. تو یہ بھی ہم نے ڈسکشن کر لی تاکہ آپ اس کو آسانی کے ساتھ جو کر سکیں. تو ابھی پھر ہم انشاءاللہ تعالی آپ لوگ 8 اسٹیپ کو اپلائی کرتے رہیں,
اور اس کا ڈیفینیٹلی واٹس ایپ پہ آپ کے سارے اسکرین شاٹ اویلیبل ہیں, تو آپ کو الاؤ کریں گے کہ آپ جو ہے شیئر کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنی اسکرین کو, اور اس میں آپ ڈائلاگ سب کو دکھائیں گے اور ان ڈائلاگس کو ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے تمام پہلوؤں کو ہم ڈسکس کریں گے. تو ہر کوئی اپنے آپ کو آفر کرے گا, اپنے کام کو یہاں پہ شو کرے گا لرننگ کے لیے, ٹھیک ہے, اور آپ کوئی ہیزیٹیشن محسوس نہیں کریں گے, کوئی آپ ایگو میں نہیں آئیں گے. ڈیفینیٹلی ہم سب سیکھ رہے ہیں, ہم سب اسٹوڈنٹ ہیں نا, میں بھی آپ کے ساتھ سیکھ رہا ہوں, میں بھی آپ کے ساتھ اسٹوڈنٹ ہوں, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ نہ کوئی ٹیچر ہے, نہ کوئی اسٹوڈنٹ ٹیچر کا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے, ہم سب کولیگس ہیں, ہم سب سیکھ رہے ہیں نا. تو آپ بھی یہ پریکٹس کریں, تو ساتھ ساتھ ہم جو ہے نا اس کو بھی ڈسکس کرتے رہیں گے, ساتھ ساتھ ہم اسٹڈی بھی کرتے رہیں گے. جی پلیز. اچھا سر, یہ دیر آر ڈائریکٹ, انڈائریکٹ اور سپر انڈائریکٹ اپروچز یہ نیکسٹ پیج پہ تھی, تبھی میں نے نہیں تھی پڑھی. اچھا اچھا اچھا, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, جی. ٹھیک ہے. اچھا, آگے ڈیٹیلز آر ان دا بک بٹ دیر آر دا اسٹیپس ٹو ا پروفیشنل انویٹیشن. Step 1, be in a hurry. Step 2, compliment the prospect. Step 3, make the invitation. Step 4, if I would you. Step 5, confirmation. Hashtag 1, get the time commitment. Step 6, confirmation. Hashtag 2, confirm the time commitment. Step 7, confirmation. Hashtag 3, schedule the next call. Step 8, get off the phone. آگے ایکسرسائز ہے, وہ چلے وہی تو. جی جی اچھا, پر بھی یہ پیج کافی انہوں نے اچھا ڈیفائن کیا ہوا ہے, یہ زیادہ ایزی ہے آخری پیج سے سمجھنے کے لیے. جی بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی ہے. جی جی حماد بھائی. پہلا مرحلہ جلدی میں ہونے کا احساس دلائیں, دوسرا مرحلہ اپنے پراسپیکٹ کی تعریف کریں, تیسرا مرحلہ دعوت دیں, چوتھا مرحلہ اگر میں یہ کروں تو آپ وہ کریں گے, پانچواں مرحلہ کمٹمنٹ #1 وقت کی کمٹمنٹ حاصل کریں, چھٹا مرحلہ کمٹمنٹ #2 وقت کی کمٹمنٹ کی تصدیق کریں, ساتواں مرحلہ کمٹمنٹ #3 اگلی کال کو شیڈول کریں, آٹھواں مرحلہ فون بند کر دیں. صحیح ہے. تو 8 سٹیپ اس نے ایکسپلین کر دیے کہ آپ نے سب سے پہلے جلدی کو شو کرنا ہے, اپنے پراسپیکٹ کی تعریف کرنی ہے, پھر اسے دعوت دینی ہے. تیسرے سٹیپ پہ دعوت دی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے, if I would you, ٹھیک ہے, کہ اگر میں آپ کو دوں تو کیا آپ دیکھیں گے. تو مطلب یہ ایک طرح سے شرط جو ہے نا, وہ شرط اور مشروط اس کو کیا جا رہا ہے کہ اگر میں آپ کو ویڈیو بھیجوں تو کیا آپ دیکھیں گے, اگر میں آپ کو لنک بھیجوں تو آپ دیکھیں گے, کیا میں آپ کو میگزین دوں تو کیا آپ پڑھیں گے, ٹھیک ہے. تو اس میں مطلب بیگنگ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے, گیونگ ایٹیٹیوڈ ہے نا. پھر کیا ہے کہ کنفرمیشن نمبر 1 کرنی ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ ایک دفعہ ہاں کر لینا, ٹھیک ہے. گیٹ دا ٹائم کمٹمنٹ, ٹھیک ہے, اس سے ٹائم کی کمٹمنٹ لینی ہے, پھر دوبارہ اسے کنفرمیشن کرنی ہے, کنفرم دا ٹائم کمٹمنٹ. تو یہاں پہ ایک چیز پہ زور دیا جا رہا ہے کہ جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں ایک دفعہ کی ہاں میں چیز نہیں دیتے, وہ 2-3 دفعہ ہاں کرواتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد کنفرمیشن نمبر 3 ہے کہ تیسری دفعہ ہاں کرے گا آپ کا پراسپیکٹ, اور پھر آپ اس کا نئی کال کے لیے آپ ٹائم سیٹ کر دیں گے, اور اس کے بعد اپنا فون بند کر دیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک پروفیشنل انداز ہے کاموں کو کرنے کا, اور یہی پروفیشنل انداز آپ جو ہے کبھی آپ نے کسٹمر کیئر کو کال کی ہو تو وہاں پہ بھی آپ کو یہی پروفیشنل انداز دیکھنے کو ملتا ہے, ٹھیک ہے. وہ ایک دفعہ کی معلومات میں آپ کو سب کچھ نہیں دے دیتے, ایک دفعہ جو ہے نا وہ آپ کو پھر بار بار اس کو وہ مطلب ایک جملے میں کام ہو سکتا ہے, وہ ایک جملے میں کام نہیں کرتے, وہ آپ کو 3-4 جملے کہتے ہیں. تو آپ بھی کہتے ہیں یار بندہ تو پیچھے پڑ گیا, لیکن پروفیشنل انداز جو ہے وہ یہی ہے, ٹھیک ہے. جتنی بھی ہماری موبائل کمپنیز ہیں انہوں نے بھی یہی چیز جو ہے نا وہ اپلائی کی ہوتی ہے. بینکر ایون کے خالد بھی بینکر ہیں اس وقت, بینک بھی ہمیشہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے نا. اور ایون کہ آپ جو ہے مطلب موبائل پہ کوئی چیز ڈیلیٹ کر رہے ہو تو موبائل میں بھی یہ چیز اپلائی کی ہوئی ہے کہ آپ نے ڈیلیٹ کر دی ہے تو اس کے بعد دوبارہ پھر وہ کنفرم کرتا ہے کہ آپ آر یو شیور ٹو ڈیلیٹ, ٹھیک ہے. آپ دوبارہ پھر اسے کہتے ہیں ہاں یس آئی ایم شیور, اس کے بعد وہ ڈیلیٹ کرتا ہے. تو یہ مطلب اسٹیپس زیادہ بنانا پروفیشنلزم ہے. تو ایرک ووری یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے
جو پروفیشنل ہیں وہ 8 سٹیپ کو بھی 10 سٹیپ بنا سکتے ہیں, 12 سٹیپ بنا سکتے ہیں, 13 سٹیپ بنا سکتے ہیں. تو 8 سٹیپ بنانا یہ منیمم ہے, ٹھیک ہے, یہ 8 سٹیپ بنانا منیمم ہے یہ نا, ٹھیک ہے. تو آپ اس سے زیادہ بھی بنا سکتے ہیں, 8 سٹیپ سے زیادہ بھی بنا سکتے ہیں. جی ایکسرسائز پڑھ لیں آگے سسٹر ہینا. Yes, sir. Role play and practice invitation using direct, indirect, and super indirect approaches by yourself or with an accountability partner. Make yourself comfortable before you start making actual calls. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایکسرسائز کر لیں, یہاں پہ رول پلے کریں اور اس کی آپ پریکٹس کریں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اور سپر انڈائریکٹ اپروچ استعمال کرتے ہوئے نا, ٹھیک ہے. اپنے اوپر اور پھر اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر, ہم نے ورکنگ پارٹنر بنائے تھے نا کہ ہم سب آپس میں ورکنگ پارٹنر ہیں نا, تو ان کے اوپر آپ, یہی ہمارے ورکنگ پارٹنر ہیں, یہی ہمارے اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر ہے نا, ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے کمفرٹیبل ہو جائیں اور پھر آپ ایکچوئل کال جو ہے وہ کریں. وہ کہہ رہے ہیں اس کی آپ نا پریکٹس کر لیں. جی حماد بھائی آپ اس کو اردو پڑھ دیں اس کی. اپنے آپ یا کسی احتسابی پارٹنر کے ساتھ آپ براہ راست بالواسطہ اور انتہائی بالواسطہ طریقے استعمال کرتے ہوئے دعوت کو رول پلے کے ذریعے کریں, مشق کریں. اصل کال کرنا شروع کرنے سے پہلے خود کو اچھی طرح سیکھنے کا موقع ضرور دیں. بالکل صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے جی. تو اس کی ہم جو ہے چلیں ہم, آپ نے یاد کروانا ہے تو ہم اس کی پریکٹس بھی کر لیں گے نا. اسی طرح کلاس کے اندر ہم نا پریکٹس کریں گے, ٹھیک ہے. کلاس کے اندر ہم پریکٹس کریں گے, بک آپ سامنے رکھیں گے اور یہ ڈائلاگ سامنے رکھیں گے. ایک آپ میں سے کوئی ایک جو ہے وہ انویٹیشن دے گا اور آپ میں سے کوئی ایک پروسپیکٹ بن جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی ہم پریکٹس کر لیں گے. اچھا یہ پیٹرن انہوں نے دیا, تو انشاءاللہ کل ہم نا اس کی انشاءاللہ پریکٹس کر لیں گے. کل آپ نے یاد کروانا ہے, ٹھیک ہے. تو کل ہم انشاءاللہ اس کی پریکٹس کر لیں گے. جی آگے پڑھ لیں. The launch. Proclaim yourself, go tell the world that you are part of the company and you are going to the top. It makes it a little more embracing for you to talk away. It's really important. جی صحیح ہے. حماد بھائی ترجمہ کر لیں. اپنے آپ کا دعویٰ اور اعلان کریں, دنیا کو بتائیں کہ آپ ایک کمپنی کا حصہ ہیں اور آپ سب سے اوپر جا رہے ہیں. یہ چیز آپ کے لیے اس کام کو چھوڑ دینا کسی زیادہ ہی شرمناک بنا دے گی. یہ واقعی اہم ہے. جی بالکل صحیح ہے. تو آپ جو ہے پروکلیم یور سیلف نا, ٹھیک ہے, آپ اپنے آپ کو جو ہے پروکلیم کریں اور لانچ کریں اس اپنے اس پروجیکٹ کو. یہ آپ کا پروجیکٹ ہے, یہ آپ کا بزنس ہے, اور آپ جو ہے بتائیں دنیا کو بتا دیں کہ آپ جو ہے وہ ٹاپ پہ جانے والے ہیں نا, اور آپ جو ہے it and little more embarrassing for you to walk away, ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے ٹاپ پہ جانے والے ہیں اور آپ جو ہے امبریسنگ کا کیا لفظی مطلب ہوتا ہے جی؟ امبریسنگ کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ گلے لگانا گلے لگانا ہوتا ہے جی. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. تو آپ جو ہے مطلب کلیم کریں نا, آپ اعلان کریں, آپ اعلان کریں کہ آپ جو ہے وہ کمپنی کا حصہ ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ ٹاپ پہ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو
پھر آگے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے اس کام کو چھوڑنا کچھ زیادہ ہی شرمناک بنا دے گی اور یہ واقعی اہم ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب آدمی جو ہے اناؤنس کرتا ہے نا, ٹھیک ہے, جیسے آدمی جیسے شادی ہوتی ہے, منگنی ہوتی ہے, آپ جو ہے اناؤنس کرتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کو بلاتے ہیں. منگنی میں آپ اپنے کلوز رشتہ داروں کو بلاتے ہیں, تھوڑوں کو بلاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر شادی ہوتی ہے. شادی میں آپ پوری فیملی کو بلاتے ہیں, اپنے محلے والوں کو بلاتے ہیں. تو یہ آپ پروکلیم کر رہے ہوتے ہیں, آپ لانچ کر رہے ہوتے ہیں, آپ دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں جو ہے وہ شادی کرنے جا رہا ہوں فلاں لڑکی سے, یا لڑکی کا لیے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے میں فلاں لڑکے سے شادی کرنے جا رہا ہوں. تو یہ اعلان ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں اعلان کیا ہوتا ہے, یہ کمٹمنٹ ہوتی ہے, یہ لائف کی کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ میں زندگی گزارنے جا رہا ہوں, اور یہ زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے, اور یہ مطلب امپورٹنٹ ہوتا ہے. اعلان کرنا امپورٹنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, شو کرنا امپورٹنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ پھر پوری زندگی بتانی ہوتی ہے, پھر پوری زندگی کا یہ ساتھ ہوتا ہے. تو اور پھر پوری زندگی اس کو نبھانا ہوتا ہے, کیونکہ اعلان ہوتا ہے, اور اعلان بڑے کام کا ہوتا ہے. اور پھر انسان جو ہے اپنی اس رشتے کو نبھانے کے لیے اپنی آخری حد تک جو ہے وہ کوشش کرتا ہے, اپنی آخری حد تک پیشنس دکھاتا ہے, اپنی آخری حد تک جو ہے وہ کمٹمنٹ دکھاتا ہے. تو اس رشتے کو بنائے رکھتا ہے, اور اس کی خواہش ہوتی ہے, دونوں ہسبینڈ وائف دونوں کی خواہش ہوتی ہے کہ مطلب آخری زندگی تک, آخری سانسوں تک رشتے کو بنائے جانا ہے, مطلب بتانا ہے. تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے, کیونکہ آپ کلیم کرتے ہیں. تو بزنس میں بھی وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ایسے ہی ہے کہ آپ اعلان کر دیں, ٹھیک ہے, آپ اپنی ریلیٹیوز کو اعلان کر دیں, آپ سوشل میڈیا پہ اعلان کر دیں کہ آپ جینون سسٹم کا حصہ بن گئے ہیں, یو آر پارٹ آف جینون سسٹم, ٹھیک ہے, آپ جینون سسٹم کا حصہ بن گئے ہیں, آپ اب اس کا حصہ ہیں. اناؤنس کر دیں, سب کو بتا دیں, ٹھیک ہے, تاکہ ہماری, اور پھر یہ بتانا جو ہے, اگر ہم اس کا ایک پہلو یہ بھی دیکھیں تو یہ ایک کانفیڈنس کی علامت ہے, ٹھیک ہے نا. بندہ اسی وقت بتاتا ہے جب اس کے اندر کانفیڈنس آ جاتا ہے, جب وہ ہر طرح کی جانچ پڑتال کر لیتا ہے, ایک چیز کے ہر پہلو دیکھ لیتا ہے, اس کے بعد پھر وہ اناؤنس کرتا ہے, کیونکہ پھر اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا, اس کے اندر کوئی خوف نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اور وہ آگے بڑھنے کی بات کرتا ہے, ٹھیک ہے, زندگی میں آگے بڑھنے کی بات کرتا ہے. تو اسی طرح اب اس بزنس میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کلیم نہیں کرتے, لوگ اناؤنس نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا, لوگ اناؤنس نہیں کرتے. اناؤنس کیوں نہیں کرتے, کیونکہ ان کے اندر کمٹمنٹ لیول ہائی نہیں ہوتا. تو یہ اصل میں کیا کرنا چاہ رہا ہے ایرک مورے, ہمیں کیا گائیڈ کر رہا ہے, یہ ہمیں گائیڈ کر رہا ہے تاکہ ہمارا کمٹمنٹ لیول اس بزنس کے ساتھ اچھا ہو جائے. ہم سب میں اناؤنس کر دیں. جب ہم سب میں اناؤنس کر دیں گے, ہم رشتہ داروں کے پاس جائیں گے, ہم ملاقات کریں گے, ہم شادیوں میں جائیں گے, فنکشنز میں جائیں گے, ہمارے گھر کوئی آئے گا, وہ یار وہ آپ نے جوائن کیا تھا جینون سسٹم, کیا بنا یار اس کا. تو مطلب یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے کا موقع دیں گی. اصل میں وہ یہ بات کرنا چاہ رہا ہے, اصل میں وہ ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے. جب اس کے ساتھ ہمارا نام جڑ جائے گا, ٹھیک ہے, میرا نام جینون سسٹم کے ساتھ جڑ گیا ہے, میں نے سوسائٹی کو اناؤنس کر دیا ہے کہ میں اپنی باقی ماندہ زندگی جینون سسٹم کے ساتھ گزاروں گا. جینون سسٹم کو پروان چڑھانا میری زندگی کا اولین مقصد ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے اناؤنس کر دیا ہے. تو جب میں نے اناؤنس کر دیا ہے تو اب میں انرجی لیول بھی فل لگاؤں گا, کیونکہ اب یہ میری عزت بیزتی کا مسئلہ ہو گیا ہے, اب یہ میری ذات کے ساتھ جڑ گیا ہے یہ سسٹم, ٹھیک ہے. اور میرا یہ ایک زندگی کا مشن بن گیا ہے. اب مجھے اس جینون سسٹم میں پوری انرجیز لگانی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو چھوڑنا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوگا, جب ہم اناؤنس کریں گے تو ہمارا کمٹمنٹ لیول اس کے ساتھ ہائی ہو جائے گا, بلکہ اس کے ساتھ کیا ہائی ہوگا, اپنے ڈریمز کے ساتھ ہائی ہو جائے گا, اپنی زندگی کے جو ٹارگٹس ہیں ان کے ساتھ ہائی ہو جائے گا. کیونکہ یہ سسٹم ہمیں ہماری زندگی کے جو ٹارگٹس ہیں ان کو پورا کرنے میں ہمارے لیے یہ روڈ میپ ہے نا. شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ جینون سسٹم از اے روڈ میپ, ٹھیک ہے, کہ ہم نے ٹیمنز کی گاڑی میں بیٹھنا ہے,
रोड मैप जेन्युइन सिस्टम है और ड्रीम्स हमारी मंजिल है, ठीक है, जो हमारे ड्रीम्स हैं ये हमारी मंजिल है, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, और अपलाइन जो है आपका जो सीनियर है, आपका जो लाइन ऑफ स्पॉन्सर है, ये आपको जो है ये एडिशनल रहनुमाई करेंगे, आपकी कोचिंग करेंगे, ये आपके पास एक एक्स्ट्रा सपोर्ट है, और आप अपनी अपलाइन की सपोर्ट के बगैर भी इसमें कामयाब हो सकते हैं, ठीक है, ये मुमकिन है। तो बहरहाल, तो इसको आप ना क्लेम करें, इसको आप ना क्लेम करें और लोगों को बताएं, अनाउंस करें इसे कि आप जेन्युइन सिस्टम का हिस्सा जो है वो बन गए हैं, ठीक है। और आपने इसको आप जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है अपने स्टेटस पे लगा दें, तो आप अनाउंस करें, इसको अनाउंस करें कि मैंने ये जो है वो जेन्युइन सिस्टम का हिस्सा में बन गया हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस आएंगे, क्यूरीज आएंगी, क्रिटिसिज्म आएगा, ठीक है ना, क्रिटिसिज्म जरूर आएगा और क्रिटिसिज्म का आना जरूरी है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या करेंगी, ये सब चीजें हमारा जो है हमारा कमिटमेंट लेवल बढ़ाएंगी, ये सब चीजें फ्यूल होंगी, ये सब चीजें फ्यूल का काम करेंगी। जब कोई भी जेन्युइन सिस्टम पे क्रिटिसिज्म करता है तो मुझे जो है वो ऐसे लगता है कि जिस तरह ये जो है ना मुझे बुरा भला कह रहा है। तो जब जेन्युइन सिस्टम की कोई खामी बयान करता है या इसके खिलाफ कोई बात करता है तो मुझे जो है मैं मतलब अंदर से मैं हर्ट होता हूँ, मुझे मतलब अंदर से मुझे तकलीफ होती है कि ये कैसी बात इसने कर दी, ठीक है, ये ऐसी बात क्यों कर रहा है, ठीक है। तो मेरी इसके साथ कमिटमेंट है, इस सिस्टम के साथ कमिटमेंट है, और मैं इस सिस्टम का फ्यूचर बहुत बड़ा देख रहा हूँ, कुछ बहुत बड़ा, इतना बड़ा फ्यूचर देख रहा हूँ कि और इससे मैं इतनी बड़ी चेंज देख रहा हूँ कि जैसी चेंज पिछले शायद बल्कि पिछले 100 या 150 सालों में ऐसी चेंज नहीं आई मुस्लिम्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर ना। तो ये एक बहुत बड़ा सिस्टम होगा, तो मैं इसका फ्यूचर बहुत बड़ा फ्यूचर देख रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी इसके साथ कमिटमेंट है, मैंने इसको लॉन्च किया है, मैंने अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ठीक है, अपने जानने वाले सब में इसको मुतारफ करवाया है, ठीक है। और मैं जो है इस सिस्टम के साथ अपनी लाइफ गुजारना चाहता हूँ, मैं इसके साथ कमिटेड हूँ, ठीक है। और मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को बताया है कि आपको एक दिन सिस्टम की कामयाबी की खबर मिलेगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको बस वेट करना है। तो आपके पास दो चॉइसेस हैं, एक तो ये है कि आप मेरे पार्टनर बन जाएं, मेरे साथ मिलके इस सिस्टम को बढ़ाने में अपना रोल प्ले करें, और दूसरा ये है अगर आप ये रोल प्ले नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मैं और पार्टनर तलाश कर लूंगा, मुझे कानून कुदरत नए पार्टनर्स देगा, ये जिम्मेदारी कानून कुदरत की है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी मुस्तकिल मजाजी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ इस सिस्टम को लेके आगे चलना है, मेरी ये जिम्मेदारी है। तो आप भी इसको ना क्लेम करें, आप अनाउंस करें, ठीक है ना, आप इसको जो है अपने जानने वालों के अंदर जो है वो अनाउंस करें कि आप जेन्युइन सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं। मैं आप तक अपना मैसेज पहुंचा सका हूं जी, मुझे फीडबैक दें आप सब लोग। जी सर, बिल्कुल। जी सर। जी ठीक है, मोहम्मद हुसैन भाई आप तक मैसेज पहुंच गया है? जी जी सर, समझ में आ गया। यानी कि अंदर अपने अंदर बंदे ने शक खत्म करना है, अनाउंस कर देना है कि भाई हमने जेन्युइन सिस्टम ज्वाइन कर दिया। फिर इससे जो है लोग आपको जो है सवालात भी उठाएंगे, इससे जो है ना आपके वो हिम्मत मिलेगा इसमें मजीद काम करने में। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। तो कौन कौन जो है वो ऐलान करने जा रही है, आप में से कौन कौन ऐलान करने जा रही है? तो मैंने इस पे इसीलिए थोड़ा सा मैंने ज्यादा इसके ऊपर डिस्कस किया कि आपको मैं कॉन्फिडेंस दे सकूं, आपको मैं कॉन्फिडेंस ट्रांसफर कर सकूं। तो किन किन लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया है ऐलान करने का, जी कौन कौन ऐलान करने जा रही है? सर मैं तो मैंने ऑलरेडी सर कर ऐलान। ऑलरेडी सर मैंने ऐलान अपनी सोशल मीडिया जो FB का, फेसबुक का जो प्लेटफॉर्म, वहाँ मैंने जो है ना वो पोस्टर भी लगाया था, वो मैं ग्रुप में इंशाल्लाह सेंड करूंगा।
بالکل صحیح ہے. آپ سب لوگ اس کا پروف جو ہے گروپ میں شیئر کریں, ٹھیک ہے, یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے. جام طارق صاحب نے کہا تھا انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی اسائنمنٹ دینی ہے, تو آپ سب لوگوں نے جو ہے وہ اناؤنس کرنا ہے, اسٹیٹس پہ لگانا ہے, فیس بک پہ لگانا ہے, جہاں آپ چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اپنے دوستوں کے سامنے کہنا ہے, اس کا اعلان کرنا ہے, اور اس کا پروف آپ نے جو ہے وہ گروپ کے اندر شیئر کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ سر انشاءاللہ. ہاں, آپ سب لوگوں نے یہ جو ہے وہ گروپ میں شیئر کرنا ہے. جی جی عبد سر. الرحمان بھائی, آپ کو بھی بات سمجھ آ گئی؟ عبد الرحمان بھائی, میاں عارف بھائی, میاں عارف صاحب, جی الحمدللہ انشاءاللہ سر ضرور. ٹھیک ہے. حماد بھی, آپ سب لوگوں نے نا یہ گروپ میں شیئر کرنا ہے, ٹھیک ہے. جی انشاءاللہ سر. ہاں, تو بہرحال لانچنگ کو ہم انشاءاللہ دوبارہ پھر پڑھیں گے, بلکہ نہیں, اس کو کر لیتے ہیں کمپلیٹ کر 8:40 تک ہمارے سر پاس ٹائم ہے. ایک میں ہی سمجھا پیراگراف رہ گیا نا. جی 8:30 تک میں سمجھا تھا, ہمارے پاس 8:40 تک ٹائم ہے, ٹھیک ہے جی پڑھ لی جی سسٹر ہینا. It's like opening a restaurant. You would be inviting your friends and family to check out your food, the ambience and atmosphere, and you would be asking them to tell their friends. The same things is true with your network marketing business. Treat it like a race. You want to get going fast and build some buzz and momentum. You want them to help you launch your business properly. صحیح ہے جی, بالکل صحیح جی. ہمارے بھی یہ ایک ریسٹورانٹ کھولنے کی طرح ہے. آپ اپنے دوستوں اور خاندان والوں کو اپنے کھانے اور ماحول کو دیکھنے کے لیے مدعو کر رہے ہوں, اور آپ ان سے اپنے دوستوں کو بتانے کے لیے کہہ رہے ہوں. آپ کے نیٹ ورک مارکیٹنگ کے کاروبار کے ساتھ یہ بات درست ہے. آپ کے ساتھ ایک ریس کی طرح سلوک کریں. آپ تیزی سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور کچھ تحرک رفتار بنانا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے کاروبار کو صحیح طریقے سے شروع کرنے میں آپ کی مدد کریں. بالکل صحیح ہے. یہ جیسے کاروبار, جیسے انہوں نے ریسٹورنٹ کی مثال دے دی کہ جیسے ریسٹورنٹ کو اوپن کیا جاتا ہے اور اس کے اندر جو ہے فوڈ کو چیک کیا جاتا ہے, مینو جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے, ایٹماسفیئر چیک کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر اپنے دوستوں کو آپ کہتے ہیں کہ یار میں نے جو ہے وہ ریسٹورنٹ کھولا ہے, آؤ ذرا چیک کرو, ٹھیک ہے. تو اور اپنے دوستوں کو آپ کہتے ہیں. تو اسی طرح نیٹ ورک مارکیٹنگ کا بزنس بھی ایسے ہی ہے نا, ٹھیک ہے. تو یہ ایک جو ہے ریس کی مانند ہے نا, اس کو ریس کی مانند آپ سمجھے نا. اور اس میں واقعی میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا جو ہے وہ مس ختیجہ ابھی نہیں ہے یہاں پہ. مس ختیجہ نے جو ہے ماشاءاللہ ہمارے گروپ کی فرسٹ ممبر تھی جنہوں نے BCM سب سے پہلے لی. اس کے بعد پھر کیا ہوا, محمد حسین بھائی نے BCM لی, ٹھیک ہے. محمد حسین بھائی نے آج جو ہے وہ BCM کی پیمنٹ جمع کروائی ہے. اسی طرح سسٹر ہینا کوشش کر رہی ہے. اب یہ ریس ہے, ٹھیک ہے. پھر ماشاءاللہ کسٹمر آپ نے بنانا شروع کر دیے اپنے, پھر آپ نے اپنے جو ہے ڈسٹریبیوٹر بنانا شروع کر دیے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس گروپ میں سے سب سے آگے کون ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, سب سے آگے کون نکلتا ہے. تو یہ اس کو ہم نے نا ریس کی طرح, جیسے ریس لگتی ہے اور ہم دوڑتے ہیں, تو اس میں ہم نا آپس میں گروپ میں ایک اچھا ماحول پیدا کریں گے, ایک اچھا انوائرمنٹ ہم پیدا کریں گے مل کے, ٹھیک ہے. اور ہم ایک دوسرے سے آگے سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے, ٹھیک ہے. اور میں انشاءاللہ تعالی آپ کو جو ہے میکسیمم کسٹمر بنا کے میں آپ کو پروف شو کروں گا کہ میں نے اتنے کسٹمر جو ہے وہ بنا لیے. میں نے اس کے اوپر ذرا جو ہے نا فوکس کرنا ہے, کیونکہ میں نے ڈسٹریبیوٹر والے کام پہ ابھی تھوڑا میں نے فوکس نہیں کرنا, کیونکہ میں نے جتنے لوگوں کے ساتھ 8 سٹیپ کرنے تھے کیے, اور یہ ابھی میری مین پرائرٹی نہیں ہے. اب میں کسٹمر کی طرف جو ہے وہ بڑھوں گا, تو میں آپ کو کسٹمر بنا کے اس کا پروف آپ کو شو کروں گا, ٹھیک ہے. تو اس کو ہم نے نا ریس کی طرح سمجھنا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پہ کہ اس کو ریس کی طرح آپ سمجھیں, دوڑ, ہم ایک دوسرے کے آپس میں کمپٹیشن میں آئیں, ہم ایک دوسرے کو چیلنج کریں, ٹھیک ہے نا. محمد حسین جو ہے ہینا کو, سسٹر ہینا کو چیلنج کرے, سسٹر ہینا ختیجہ کو چیلنج کرے, ٹھیک ہے. تو ہم ایک دوسرے کو چیلنج کریں, ٹھیک ہے. اپنا منور بھائی ہے وہ گولڈ ممبر کو چیلنج کرے, میاں عارف بھائی بھی محل گولڈ ممبر ہے,
ठीक है, इनको चैलेंज करें। तो हम एक दूसरे को चैलेंज करें, माहौल बनाए हम, और फिर ये देखें कि कौन जो है वो तेज चलता है ना इस बिजनेस को। इस बिजनेस का हम भी एक मोमेंटम बनाएं। जैसे माशाल्लाह मैं आप सबको अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि ग्रुप के अंदर माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत अच्छा माहौल बनाया है। ठीक है, जो हमारा ग्रुप है उसमें अप्रिसिएशन चल रही होती है, एक बंदा स्टेप उठाता है, सब लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। तो ये बड़ी अच्छी, मतलब ग्रुप हमारा ना लाइफ, ग्रुप में लाइफ नजर आती है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से अब हमने ना काम के अंदर भी इस लाइफ को जो है वो लेके आना है। अपने अपने जो हमारे जेन्युइन होम ऑफिस है ना, उसके अंदर हमने इस लाइफ को लेके आना है कि हमारे होम ऑफिस के अंदर लोग आ रहे हो नए नए, उसकी पिक्चर ग्रुप में लग रही हो। ठीक है, तो हम चीजें प्रमोट कर रहे हो हर महीने। ठीक है, सिस्टर हिना मुश्ताक वो कैल्शियम 3 बाय कर रही है अपनी फैमिली के लिए ना, अपने भांजे भतीजों के लिए। ठीक है, मोहम्मद हुसैन भाई कैल्शियम जो है वो भी यूज उन्होंने पहले करवाई भी है, करवा भी रही है मोहम्मद हुसैन भाई। ठीक है, इसी तरह जो है जो मिस खतीजा हैं, उन्होंने बीसीएम से काफी अच्छे घर में टेस्ट रिजल्ट ले लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम ना मतलब अपनी जो हमारा ग्लोबल नेचुरल हेल्थ लॉन्च का जो थेरेपी सेंटर है ना, उसको हम ना उसको एक्टिव बनाए, फिर अपना डिस्ट्रीब्यूटर वाला पार्ट जो है वो एक्टिव बनाए। ठीक है, और इस तरह से हम ना इसको अनाउंस करें, लॉन्च करें। अब मेरे घर में जो भी मेहमान आता है, मैं उसको अपना जो सेटअप है वो मेरी कोशिश होती है उसको विजिट करवाऊं। ठीक है, जो भी मेहमान रिलेटिव आया, रिश्तेदार आया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को भी मेरे काम का डीपली नहीं पता, तो जब वो विजिट करते, नीचे मैंने चार्ट लगाए हुए, बीसीएम का चार्ट लगाया हुआ है, 5 ऑर्गन थ्योरी का लगाया हुआ है, टाइम्स लाइफ का लगाया हुआ है, 14 एनर्जी चैनल का लगाया हुआ है, बीसीएम नीचे पड़ी हुई है। तो उनको जब विजिट करवाते हैं और उनको थोड़ी सी डिटेल बताते हैं, तो वो इंस्पायर हुए बगैर नहीं रह सकते। वो कहते हैं यार हाँ जबरदस्त काम है आपका, ये बहुत अच्छा काम है। तो बहरहाल, तो यहाँ पे आप निशान लगा लें सर अपनी बुक के ऊपर। तो इसको इंशाल्लाह कल हम जो है वो आगे पढ़ेंगे। कल हमने पहले तो प्रैक्टिस करनी है ना, आपको याद रहे हमने प्रैक्टिस करनी है। और अब्दुल रहमान भाई ने जो है मेमोरी जागर शेयर कर दिया, उसको आप स्टडी कर लीजिएगा। तो कल हम चाहेंगे कि हम ना मैक्सिमम प्रैक्टिस कर लें आपस में। ठीक है, जाम तारिक साहब भी रेडी रहे, अब्दुल रहमान भाई आप भी 8 स्टेप को स्टडी करके आए। तो आप बेशक सामने रखेंगे। ठीक है, मैं आपको दोबारा वो रिवाइज करवा दूं। बुक को सामने रखेंगे, डायलॉग्स को सामने रखेंगे। आप डायलॉग्स को सामने रख के, प्रोस्पेक्ट सामने होगा। डायलॉग बेशक आप किताब से देख के पढ़ें, कोई मुजायका नहीं है इसका, कोई इसमें मसला नहीं है। डायलॉग पढ़ के आपने जो है सामने इसी तरह क्लास में बोलने हैं। और फर्ज किया मोहम्मद हुसैन भाई डायलॉग पढ़ रही है, जाम तारिक साहब उनके प्रोस्पेक्ट बने हैं, बाकी सब लोग खामोश रहेंगे। तो ये पूरे स्टेप 8 स्टेप पूरे करेंगे और पॉइंट को नोट करेंगे। और जो जो पॉइंट हुए इम्प्रूवमेंट के, वो फिर हम सब लोग मिलकर डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से कल हमने इंशाल्लाह ना 2-3 हम लोगों की आपस में ना प्रैक्टिस जो है वो कर ले। ठीक है, कल हमने इंशाल्लाह ये काम जो है वो कर लेना है। तो बहरहाल इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। ठीक है, हमारे पास 10 मिनट रह गए। 10 मिनट में हम जो है ओवरव्यू लेते हैं आज के सेशन का, कि आज जो हमने स्टडी की उसमें से आपको कौन से पॉइंट जो है वो अच्छे लगे। 1 बाय 1 आप इसको एक्सप्लेन कर लें। जी अब्दुल रहमान भी सबसे पहले। जी अब्दुल रहमान भी आप जी शेयर करें। फर्स्ट डे था सर, काफी कुछ सीखने को मिला मुझे ठीक और है, अच्छा लगा आज का सेशन। ठीक है, सही है। जी पॉइंट्स कौन कौन से अच्छे लगे, ये तो ठीक हो गया, ये तो आपने जनरल बात कर ली। आज की स्टडी में कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा? सर पहले ये नंबर पे कौन सा खासकर अच्छा लगा, दूसरे 8 नंबर पे कौन स्टेप सा? जो थे ना इनविटेशन के, ये बड़े अच्छे लगे मुझे। अच्छा 8 स्टेप आपको अच्छे लगे, पहले आपने पढ़े हुए ये स्टेप? जस्ट रिवाइज किए हुए थे लेकिन एग्जैक्ट क्लियर नहीं थे। अच्छा क्लियर नहीं थे आपकी, ठीक है, सही है, सही है। जी कलीमुल्लाह भाई आप बताएं। कलीम खान। जी जी सर। सर आज ये जो लॉन्च करने का टॉपिक था ना, जो हम सिस्टम को लॉन्च करें ना, तो आपने जो जी कॉन्फिडेंस दी तो वो मुझे अच्छा लगा। सही है,
ٹھک ہے کہ ہم اور جو ہے وہ جو اناؤنس کریں اپنے جو آپ جاننے نے والوں کو. جو ایک آپ ریس کی بات کی نا، تو میرا بھی یہ میں نے آپ سے پہلے بھی شیئر کی تھی، جو میرا بھی یہ جو ہے نا پیشن ہے کہ میں بھی اپنی ہوم آفس جو ہے نا وہ ڈیولپ کروں، اور اس میں سروسز اور کسٹمرز کو سروسز جو ہے نا وہ جاری رکھوں. تو اس طرح اس صحیح. ریس میں بھی انشاءاللہ. جی بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. کلیم بھی پتہ کیا پاکستان میں جو ریئل نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے نا وہ نہیں ہو رہی. ریئل نیٹ ورک مارکیٹنگ ہوتی ہے آپ گھر سے سروسز شروع کریں، ٹھیک ہے. Yes, اور sir. جو ریئل نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ گھر سے صبح نکل جائیں اور دفتر چلے جائیں اور رات کو گھر آئیں اور آ کے سو جائیں، صبح اٹھ کے پھر چلے جائیں، رات کو پھر آپ اپنے گھر آ جائیں. تو یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ نہیں ہے. تو کیسے کریں گے ہمسائے کے حقوق پورے؟ ممکن ہی نہیں ہے. کیسے ہوگا کہ جو علم آپ کو ملا، جو سہولتیں آپ کو ملی اس سسٹم سے، وہ سہولتیں آپ اپنے نزدیکی لوگوں کو نہیں دے رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحیح ٹریک پہ نہیں ہیں. تو اس لیے ہم جو ہے جینون سسٹم کے ساتھ ریئل نیٹ ورک مارکیٹنگ کا آغاز کر رہے ہیں، اس کی بیس بنا رہے ہیں، بنیاد بنا رہے ہیں پاکستان کے اندر، کہ حقیقی نیٹ ورک مارکیٹنگ جو ہے آپ کے گھر سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مجھے بی سی ایم کا پتا چلا، اب میں بی سی ایم دفتر میں یوز کر رہا ہوں، لیکن میری بی سی ایم سے میرے گھر پہ بھی بی سی ایم ہے اور وہ بی سی ایم میرے گھر کے لیے ہے، لیکن میرے ہمسائے اس کو استعمال نہیں کر رہے. تو میں جو ہے وہ صحیح رستے پہ نہیں ہوں. ٹھیک ہے. میرے پاس جو علم ہے اس علم سے میری فیملی فائدہ اٹھا رہی ہے، میں خود فائدہ اٹھا رہا ہوں، لیکن وہ علم میں اپنے ہمسائے کو نہیں دے پا رہا. تو یہ ریئل نیٹ ورک مارکیٹنگ نہیں ہے. تو ہم جینون سسٹم کے ساتھ ریئل نیٹ ورک مارکیٹنگ کریں کہ آپ کا جو ہوم آفس ہے، آپ کی جو ڈرائنگ روم ہے، سب سے پہلے اس کو آباد کریں اپنے ہمسایوں سے. ٹھیک ہے نا. وہاں پہ فری بی سی ایم تھراپی، فری ٹائمز لائف کا چیک اپ، فری الیکٹرو میگنیٹک ویو تھراپی، فری ساؤنڈ ویو تھراپی. ٹھیک ہے. سب چیزیں فری ہونی چاہیے. تو یہ ہے ریئل نیٹ ورک مارکیٹنگ، یہ ہے سرو دا کمیونٹی، کہ آپ معاشرے کو سرو کریں. ٹھیک ہے. یہاں سے جو ہے نا پھر جس کو اچھی لگی وہ ہمارا حصہ بنے گا، جس کو اچھی نہ لگی وہ ہمارا حصہ نہیں بنے گا اور ہم مائنڈ بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ ریئل نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے جس کو مغرب نے جو ہے وہ اپنے ملک میں، مغرب کے لیڈرز نے، مغرب کے عام شہریوں نے اپنے ملک میں جو ہے وہ لانچ کیا، سکسیسفلی لانچ کیا اور ماڈل بنا دیے. ٹھیک ہے. کاپی انہوں نے کس کو کیا؟ کاپی کیا انہوں نے مکہ کو، مدینہ کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کاپی کیا. تو انہوں نے ماڈل دیا تھا ریئل نیٹ ورک مارکیٹنگ کا. پہلا کامیاب ماڈل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اس کو مغرب نے کاپی کیا. تو اب ہم اس کو کاپی کر کے دکھائیں. تو یہ ہمارا مشن ہے. تو بہت اچھا سوچ رہے ہیں آپ کلیم خان بھائی. آپ جو ہے وہ سیٹ اپ کے بارے میں سوچیں. آپ کے ہوم آفس میں ساری سہولیات ہونی چاہیے، سارے ٹولز ہونے چاہیے، ساری بکس ہونی چاہیے، ساری ڈیوائسز ہونی چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے آپ کے ہوم آفس کے اندر. اور یہ کوئی بڑی انویسٹمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ کوئی کروڑوں کی انویسٹمنٹ نہیں ہے. میرے خیال میں جو ہے وہ اگر سارا ٹوٹل کریں تو یہ مطلب 1 ملین بھی نہیں بنتا. اور وہ آپ نے کوئی اکٹھا تو نہیں کرنا نا، آپ نے ایسا ایسا کر کے کرتے رہے، سٹیپ بائی سٹیپ کرتے رہے. اپنا ایک ذہن بنا لیں. سب سے پہلے ذہن بنانا ہے. ذہن بنا لیں. آپ برونز ممبر بن کے اٹس انف، برونز ممبر بن کے کافی ہے. اب برونز ممبر بن کے آپ کے پاس چوائس ہے، اسی سیٹ اپ سے پیسے کما کے آپ اپنا ہوم آفس پورا کریں. یہ ہے انٹرپرینورشپ. اس کو انٹرپرینورشپ جو ہے وہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے انشاءاللہ جو ہے کرنا ہے. جی سر. جی حماد بھائی. تھینک یو کلیم خان بھائی. تھینک یو اور مچ. ماشاءاللہ جو جس طرح آپ نے کہا کہ جس طرح جینون سسٹم کا جو آپ فیوچر دیکھ رہے ہیں نا پاکستان میں اور پوری دنیا میں، تو سر میں بھی اس طرح دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ. کہ جو پاکستان میں نا نیٹ ورک مارکیٹنگ پہ ریئل کام جو ہے نا انشاءاللہ جینون سسٹم اس کو بہت اچھے طریقے سے اسٹیپ وائز کر رہی ہے اور ماشاءاللہ اس میں سکسیسفل ہے آج. انشاءاللہ جی انشاءاللہ.
انشاءاللہ کلیم اللہ خان بھائی ہم نے سوسائٹی کے لیے بہت کچھ بنانا ہے انشاءاللہ تعالی، بہت کچھ بنانا ہے. میاں اپنا میاں عرفان صاحب یہاں پہ موجود ہیں. میاں عرفان صاحب آن لائن ہیں؟ ہاں میاں عرفان صاحب آن لائن نہیں ہے جی. چلیے تو میاں عرفان صاحب کے ساتھ میاں عرفان صاحب ابھی بھی کام کر رہے ہیں. تو ابھی ہم جو ہے وہ ایک چیز پہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ پاکستانی مرد جلدی بوڑھا کیوں ہو رہا ہے نا. تو مسلمان ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں. تو یہ میچ نہیں بنتا، نبی کے امتی کا یہ میچ نہیں بنتا، مسلمانوں کا یہ میچ نہیں ہے. تو امریکہ کے اندر وہ فٹ رہتے ہیں، جرمنی میں فٹ رہتے ہیں، جاپان والے فٹ رہتے ہیں، چائنا والے فٹ رہتے ہیں. تو اس کے اوپر ہم ٹریننگ بنا رہے ہیں کہ مرد جلدی بوڑھا کیوں ہوتا ہے، اس کی کیا ریزن ہے نا. وہ اپنا پروٹین لیول نہیں مینٹین کر پاتا. تو پھر ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جو ہے ایک ٹریننگ بنانی ہے کپلز کے لیے. وہ جو میاں بیوی بن گئی ہیں اور جنہوں نے جو بننے جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم نا ایک ڈیٹیل ٹریننگ بنائیں. ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پچھلے 100-150 سال کے اندر مسلم ماں مسلم باپ نے لیڈر پیدا نہیں کیے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے ہمارا ایریا ویک ایریا ہے. تو ہم ٹریننگ کے ذریعے ایسے ماں اور باپ تیار کریں کہ جو لیڈر جو ہے وہ پیدا کرنے کا ٹارگٹ لے لیں، اور انہیں ہم گائیڈ کریں کہ لیڈر بنتا کیسے ہے، لیڈر جو ہے وہ کیسے تیار ہوتا ہے، لیڈر کی کیا فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہم نے انشاءاللہ نا ٹریننگ جو ہے وہ بنانی ہے فیوچر میں. تو اس طرح سے ہم نے فیوچر کے اندر جو ہے بہت ساری ٹریننگز اپنی سوسائٹی کے لیے بنانی ہے، اور یہ سب والنٹیرلی جو ہے وہ ٹریننگز ہوں گی. ٹھیک ہے، سر ہم انشاءاللہ سسٹم کا حصہ بن انشاءاللہ. تو آپ لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے جی انشاءاللہ، اس میں آپ اپنی انپٹ ڈالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی بالکل شک نہیں. سر. جی محمد حسین بھائی، جی محمد حسین بھی آپ اپنا انپٹ دے دیں. جی سر ماشاءاللہ میں تھوڑا لیٹ جوائن ہو گیا تھا، لیکن یہ اناؤنسمنٹ جو ہے نا یہ زبردست پوائنٹ تھا آج کا. یعنی کہ جب ہم اناؤنس کریں گے، سسٹم کو لانچ کریں گے، تو جو ہے لوگ آپ کے جو ارد گرد ہیں وہ مختلف سوالات کریں گے. پھر اس چیز سے جو ہے نا آپ لرننگ کریں گے، اسی سے آپ کو جو ہے نا سسٹم صحیح طریقے سے ڈیولپ کرنے کا جو سوالات جو ہے نا آئیں گے، وہ آپ جو ہے آپ سے یا دوسرے گروپ ممبر سے ڈسکس کرے گا. اس سے جو ہے لرننگ ہوگا. یہ بہترین پوائنٹ تھا آج. زبردست، تھینک یو جی. جی منور بھائی آپ شیئر کر دیں. جی السلام علیکم. بس میں بھی لیٹ ہوا تھا جوائن. تو یہ ہے کہ مجھے بھی یہ اچھا لگا یہ والا جو آپ نے کہا نا کہ آپ اظہار کریں کیا سر آپ پروکلین جی ہاں جی پروکلیم، جی پروکلیم جی پروکلیم جو ہے کہ آپ کریں. اور واقعی اس میں بڑا ایک پوائنٹ ہے کہ جو انہوں نے آپ نے بھی ریس کہ جب ہم بتائیں گے اپنے فیس بک پہ، اپنے واٹس ایپ پہ، اسٹیٹس پہ، تو بالکل آپ صحیح کہتے ہیں کہ وہ پھر آپ کی جو ہے نا کانفیڈنس لیول، آپ کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ پھر سے ابھر کے آئے گا. کہ لوگ آپ سے کوشچن کریں گے کہ بھائی کہاں پہنچے ہو، کیا آپ نے بتایا تھا. تو پھر آپ کے اندر وہ ایک ہوتی ہے نا ایک آگ، جی وہ لگے گی. وہ جو آگ ہے نا وہ پھر آپ کو پھر جو ہے نا جو آپ کی منزل ہے نا وہ اس طرف لے جائے گی. اور ایک آپ نے بتایا کہ جو میں بتایا کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ لائک ریس، آپ ریس سمجھیں اپنی کہ میں یہاں پہنچا ہوں، میں یہاں پہنچا ہوں، میں یہاں پہنچنا ہے، میں یہاں پہنچنا ہے. تو وہ جو آپ نے بتایا کہ گروپ میں حوالے سے کہ آپ نے بڑے اچھے پوائنٹس ریس کیے. تو یہ مجھے بڑے اچھے 2 پوائنٹ لگے. جزاک اللہ جی، تھینک یو ہاں جی تھینک یو. جی محمد خالد بھائی آپ اپنا آؤٹ پٹ دیں. محمد خالد بھائی لاہور سے. محمد خالد بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ہیلو جی جی آواز جی آ رہی السلام ہے آپ کی علیکم. خالد بھائی؟ وعلیکم السلام جی. ہاں جی ہاں جی آواز آ رہی. جی کیسے ہیں سب کو سلام. الحمدللہ جی بس ساتھی ہمارے ہیں.
جی میں بالکل نیو کمر ہوں اور میں بس سب سے علم حاصل کر رہا ہوں. میں خاموش پیچھے بیٹھا سب کی باتیں سن رہا ہوں اور جتنی بھی آپ سب کی اچھی باتیں ہیں اس کو نوٹ کر رہا ہوں. میں تو ظاہر ابھی کچھ نہیں بول سکتا, تو انشاءاللہ جو ہے نا بہت جلد جیسے ہی میں اس تمام پروسیس جتنے بھی ہیں اور جتنی بھی ایجوکیشن ہے اس کو میں جلد از جلد سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ جو ہے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جو ہے نا کامیابی جو ہے نا وہ اللہ کے حکم سے ضرور سامنے آئے گی. انشاءاللہ. خالد بھائی, آج کی ابھی تک ڈسکشن میں آپ کو کون سی بات اچھی لگی ہے سب سے زیادہ؟ وہ ایک بات بتا دیں, آپ کے دل کو کیا اچھا لگا آج؟ جی محمد خالد بھائی, آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے جتنی دیر بھی سنے, 10 منٹ 15 منٹ سنے, تو اس میں آپ کو کیا چیز سب سے اچھی لگی دل کو نا؟ جی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ اناؤنس جو ہے نا وہ ایک ایک کر کے ایک ایک بندے کو جو ہے نا آپ بتائیں, سب کے سامنے سب کو اناؤنس نہ کریں. یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اناؤنس سب کے سامنے کر دیں, فیس بک پہ ہو گئے یا کسی بھی ذریعے سے. تو اب میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنا زیادہ ہم ورک کریں گے اتنا زیادہ جو ہے نا وہ آپ مارکیٹ میں پھیلیں گے. تو ایک ایک کر کے ایک آتا ہے اور آ کے نہ کر کے چلا جاتا ہے, پھر دوسرا آتا ہے پھر وہ نہ کر کے چلا جاتا ہے. تو اچھے خاصے ٹائم گزرنے کے بعد بھی وہ ویسی کامیابی نہیں ہو رہی جیسی میں چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا جی. تو اب اس پہ نظر رکھ کے کہ ہم اگر اناؤنس کرتے ہیں میڈیا پہ یا کسی گیدرنگ میں, تو پھر وہ جو ہے نا اس میں کیا ہمارے رزلٹ کیا آئیں گے. تو انشاءاللہ میں اس کو اس بات پہ مطلب ہوں کہ اب دیکھیں گے کہ اس سے دوستوں میں بیٹھ کے گیدرنگ میں جو ہے وہ اگر سب کو اکٹھے بتایا جائے تو اس کے کیا ہمیں رزلٹ ملتے ہیں. جی ہاں خالد بھی یہ تھوڑا سا چیزیں مکس ہو رہی ہیں, یہ ایک سیپریٹ چیز ہے. دوستوں کو اکٹھے بیٹھ کے بتانے کے رزلٹ تو اچھے نہیں آئیں گے, ٹھیک ہے. مطلب دوستوں کو بزنس بتانا یہ ایک الگ چیز ہے. تو یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ اناؤنس کر دیں کہ میں اب جینون سسٹم کا پارٹ ہوں. یہ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ آپ اناؤنس کر دیں میں ایک جینون سسٹم کا پارٹ ہوں. اور یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ اب آپ کو جینون سسٹم کے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہے. لوگ آپ سے, اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے, لوگ آپ سے پھر پوچھنا شروع کر دیں گے بھئی جینون سسٹم کیا ہے, اور کوشچن کرنا شروع کر دیں گے اور آپ معلومات لینا شروع کر دیں گے. تو ایرک اور اس لیے بھی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا پھر نا نالج لیول بڑھنا شروع ہو جائے گا. ایک تو یہ کہ آپ سٹڈی کریں, تو ہم جب سٹڈی کرتے ہیں تو ہمارا لرننگ کا وہ لیول نہیں ہوتا. جب لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں اور ان کے سوال کا جواب دینے کے لیے جب ہم سٹڈی کرتے ہیں تو اب یہ ڈیفرنٹ انداز ہوتا ہے. تو وہ ہمیں نا اس پیرامیٹر میں, اس تناظر میں ہمیں یہ بات کر رہا ہے کہ آپ اناؤنس کر دیں کہ اب ہم جینون سسٹم کا پارٹ ہیں. تو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بڑی گیدرنگ میں اپنا بزنس پریزنٹ کریں, ایسا نہیں کہہ رہا. وہ ایک چیز سیپریٹ ہے. وہ تو ہم لوگوں کو انویٹیشن دیں گے, 8 سٹیپ پورے کریں گے, پروسیس سے گزاریں گے, اس کے بعد پھر ہم لوگوں کو بتائیں گے, اور وہ 1 to 1 ہی کرنا بہتر ہے. جی سسٹم جو ہے نا وہ کہتا ہے 1 to 1 کرنا چاہیے. جی تو وہ الگ اناؤنس چیز جو ہے, ہے یہ الگ چیز ہے. یہ بھی اناؤنس بھی آپ کہہ رہے ہیں. جی سر, آپ اناؤنس جو کہہ رہے ہیں تو یہ بھی اناؤنس پبلک میں کہہ رہے ہیں نا؟ نہیں, مطلب یہ اناؤنسمنٹ اس طرح سے ہے کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر, آپ جو ہے فیس بک کے اوپر, اور آپ جو ہے اپنی فیملی کے سامنے, ریلیٹیوز کے سامنے یہ آپ اناؤنس کر دیں کہ میں فل ٹائمر, آئی ایم اے بینکر, آئی ایم اے پروفیشنل بینکر, اور پارٹ ٹائم میں نے جینون سسٹم کو جوائن کر لیا ہے اور میں جینون سسٹم کا پارٹ ہوں. بس یہ اتنی سی بات ہے بس. اچھا ٹھیک ہے. ان کو بزنس نہیں بتانا, ان کو دعوت نہیں دینی. وہ ایک الگ سٹیپ ہے, وہ ہم آگے پڑھیں گے, وہ ہم ڈسکس کریں گے. ہاں وہ ایک الگ چیز ہے, اس کو اس کے ساتھ آپ مکس اپ نہ کریں. جی ٹھیک ہو گیا, جی ٹھیک ہو گیا.
बहुत शुक्रिया जी खालिद भी। जी मियां आरिफ साहब, जी मियां आरिफ साहब जी प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वास्सलाम। जी सर, बड़ी खुशी हुई इस बेहतरीन और जी सिस्टम के सेशन में। तो सर मैं अपने कुछ थिंक शेयर करना चाह रहा था। सबसे पहले जी तो जी मैं प्लीज। जो भाई अभी अपनी शेयरिंग कर रहे थे ना, मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि वो उनकी जो शेयरिंग थी ना, वो न्यू मेंबर की नहीं थी। वो एक मैच्योर मेंबर की तरह बात कर रहे थे, अपने जो भी उनके माइंड थे वो शेयर कर रहे थे। माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो और मज़ीद सीखेंगे। अच्छा सर, ये जो हम 8 स्टेप जी सिस्टम में जो हम चीज़ें सीख रहे हैं ना, इसमें मुझे जो बेहतरी आई है वो ये आई है कि जब हम प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होते थे ना, तो हम अपने क्लाइंट को तीसरे या 4 स्टेप में ही हम उनको ज़ाया कर देते थे। लेकिन अब इस जो 8 स्टेप को हमने फॉलो किया ना, उस पर स्टडी किया और मेहनत की है। और दूसरा जो हमने आपस में कन्वर्सेशन जो हमने एक दूसरे को इन्विटेशन दी है, जो हमने केस स्टडी की हैं, शेयर किए हैं ग्रुप में, उससे ये हमें हुआ कि हम अपने प्रोस्पेक्ट को 8 स्टेप कंप्लीट करवा रहे हैं, उनको आखिर तक लेकर जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह जबरदस्त। मज़ीद जैसे हमारी हमारी स्टडी चलती रहेगी, हम मज़ीद इससे रिजल्ट हासिल करेंगे। और इस सारे इंशाल्लाह प्रोसेसर का आपको इसका देते हैं, जो भी रिजल्ट आ रहे हैं ना, ये सब आपकी वजह से आपने कोशिश की और हम मेंबर को सीधे रास्ते पर और हमारे नॉलेज में इजाफा किया। थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह। मियां साहब आपने कितने लोगों पे प्रैक्टिस कर ली है 8 स्टेप की? कितने लोगों पे सर प्रैक्टिस होगी आपकी? मैंने कल भी 2 लोगों को की है और आज मेरी एक से बात हुई और माशाल्लाह मैं उनको 8 स्टेप तक लेकर गया हूँ। वेरी गुड सर, वेरी गुड। आप और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इतनी खुशी हो रही है ना मुझे कि पहले ये तसलसल नहीं होता था। हाँ बिल्कुल सही है। तो आरिफ भाई, मियां आरिफ साहब आपने वो ना वो व्हाट्सएप पे किया, आपने कैसे किया है? नहीं, वो सर मैंने मैसेंजर से किया है। ठीक है, फिर मैं मैसेंजर से उनको किया है तो आपको ना स्क्रीन शेयर हम अलाउ करेंगे। वो मैसेंजर ठीक से है, ना आपने जो है वो शेयर करना है सबके साथ ना, सबको ठीक बताना है। हो ठीक है, ठीक हो हाँ। तो ये इससे लर्निंग होगी, आपको भी मजीद आपके जो है वो दिमाग की खिड़कियां खुलेंगी, नए पहलू आपको पता चलेंगे और बाकी सबकी भी लर्निंग होगी। इसके लिए आपने इंशाल्लाह ना आने वाले दिनों में रेडी रहना है। बहुत शुक्रिया मियां आरिफ साहब जी। थैंक यू सर। इंशाल्लाह जी अब्दुल रहमान भाई आप बात कंप्लीट करें फिर हम क्लास को क्लोज करें। जी अब्दुल रहमान भाई। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब हम अनाउंस करेंगे कि हम जी सिस्टम का पार्ट बन गए हैं, तो हम जी सिस्टम के बारे में कितना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं? वो अगर पूछते हैं कि जी सिस्टम क्या है, तो सर बाकी जो चीजें जी सिस्टम कर रहा है, जैसे 5 चीजें हैं जी सिस्टम की ना, स्पिरिचुअल है, और वो ओवरऑल हम बताएंगे या नेटवर्किंग के रिलेटेड जो है वो हम बताएंगे? तो जी जी उसके सिस्टम का बैनर इंट्रोडक्शन हैं। हम क्या करेंगे ना जी सर? जी बैनर हैं उसके ग्रुप में हमने पहले भी शेयर किए थे। आप दोस्त लेट आए हैं तो आपको वो ना शेयर कर देंगे, उनको आप स्टडी कर लें, बहुत सिंपल है। वही बैनर आप उनके साथ शेयर कर देंगे। एक मेन बैनर है 5 डायमेंशंस का और फिर हर अलग अलग डायमेंशन के अलग अलग बैनर है और मियां अरफान साहब ने वो बैनर बनाए हैं तो आप उनका तारफ पेश कर देंगे। ठीक ठीक हो गया सर, थैंक यू। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। बहुत शुक्रिया जी आप सबके ऑनलाइन होने का, आप लोग तशरीफ लाए जिसकी वजह से हमने माशाल्लाह आज सक्सेसफुल डिस्कशन की। तो इंशाल्लाह ताला कल 7:10 पे इंशाल्लाह हम दोबारा ऑनलाइन होंगे। तो आप सब दोस्त कोशिश करें वक्त पे तशरीफ लाएं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।